بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین اور ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، آج کی معلومات خلافت امیہ کے 7ویں خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کے متعلق ہیں۔ سلیمان بن عبد الملک بن مروان 675 عیسوی میں دمشق میں پیدا ہوا اور 715 سے 717 عیسوی تک مسند خلافت پر متمکن رہا۔ ولید بن عبد الملک کی وفات کے بعد سلیمان تخت نشین ہوا۔ اگرچہ ولید نے سلیمان کو ولی عہدی سے خارج کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اچانک موت کی وجہ سے وہ اپنے ارادوں کو پایہ تکمیل تک نہ پہنچا سکا۔ حجاج بن یوسف اور قتیبہ بن مسلم اس معاملے میں ولید کے ہم نوا تھے۔ سلیمان نے تخت نشین ہونے کے بعد انتقامی جذبے سے کام لیتے ہوئے اسلام کے ان نامور افراد کو اپنے عہدوں سے برخاست کر دیا۔ محمد بن قاسم کو بڑے ظالمانہ طریقے سے قتل کروایا گیا۔ قتیبہ بن مسلم بھی اسی انجام سے دوچار ہوا۔ موسیٰ بن نصیر کے آخری ایام تنگ دستی اور پریشان حالی میں گزرے۔ اس کے علاوہ حجاج کے زمانے میں مقرر کیے گئے عاملوں کو ہٹا کر ان کی جگہ دوسرے حاکم مقرر کیے گئے۔ یہ غلط اقدامات مجموعی حیثیت سے سلطنت کے وقار میں کمی کا باعث بنے۔ شخصی زندگی کے اس انتقامی پہلو کے علاوہ سلیمان کی شخصیت کے اچھے پہلو دن بدن نکھرتے چلے گئے۔ وہ کئی لحاظ سے اپنے پیش رو حکمرانوں کے مقابلے میں بہتر تھا۔ ولید کے زمانے کے تمام قیدیوں کو، جنہیں بغیر کسی جرم کے یا محض شک و شبہ کی بنا پر قید خانے میں ڈالا گیا تھا، انہیں رہائی ملی اور جیل خانے خالی ہو گئے۔ ناظرین، اب ایک نظر محمد بن قاسم کے قتل پر۔ محمد بن قاسم حجاج کا رشتہ دار تھا اور سلیمان کو حجاج سے نفرت تھی۔ اس لیے تخت نشین ہوتے ہی سلیمان نے محمد بن قاسم کو معزول کر کے دارالحکومت واپس پلٹنے کے احکامات صادر کر دیے۔ 17 سال کا یہ نوجوان، جس کی ہمت و شجاعت کی بدولت سندھ فتح ہوا اور برصغیر پاک و ہند میں پہلی بار کلمہ توحید کی منظم طور پر آبیاری ہوئی، اپنوں کے ہاتھوں ہی افسوسناک انجام سے دوچار ہوا۔ اس کے حسن انتظام اور رعایا پروری کا یہ عالم تھا کہ اس کی واپسی اور موت کی خبر سن کر سندھ کے لوگوں نے اس کی مورتیوں کو دیوتا کے روپ میں پوجنا شروع کر دیا۔ سلیمان نے اسے گرفتار کر کے عراق کے گورنر صالح بن عبد الرحمن کے ہاں روانہ کیا۔ حجاج نے اپنے زمانہ اقتدار میں صالح کے بھائی کو قتل کروایا تھا، چنانچہ صالح نے اپنے بھائی کے قتل کے بدلے میں محمد بن قاسم کو جیل میں اذیتیں دے دے کر قتل کروایا، اور اس طرح دنیا اسلام اپنے نامور فرزند اور بہترین جرنیل سے محروم ہو گئی۔ ناظرین، اب ایک نظر قتیبہ بن مسلم کے قتل پر۔ قتیبہ بن مسلم بھی حجاج کا وفادار ساتھی تھا اور سلیمان کی خلافت سے علیحدگی کے معاملے میں ہم نوا تھا۔ لہٰذا سلیمان کی تخت نشینی کے بعد اسے یہ خطرہ لاحق تھا کہ ذاتی اناد یا گروہی تعصب کی بنا پر سلیمان اس کو اپنے انتقام کا نشانہ نہ بنائے۔ چنانچہ اس نے خلیفہ کو اپنی اطاعت اور وفاداری کے اظہار اور یقین دہانی کے لیے خطوط لکھے۔ سلیمان نے بھی اس کے خلاف ابھی تک کوئی عملی قدم نہ اٹھایا تھا، لیکن قتیبہ نے اپنے طور پر سلیمان کا خطرہ آنے سے پہلے ہی بغاوت کر دی۔ خلاف توقع فوج نے ساتھ نہ دیا۔ قبیلہ بنو تمیم کے افراد میں سے ایک نے اسے قتل کر کے اس کا سر سلیمان کے پاس روانہ کر دیا۔ قتیبہ کے بعد یزید بن محلب کو خراسان کا ولی مقرر کیا گیا۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں موسیٰ بن نصیر کی تضلیل کی۔ فاتح اسپین موسیٰ بن نصیر بھی سلیمان کی آتش انتقام سے نہ بچ سکا۔ ولید نے موت سے قبل موسیٰ کو دمشق واپس پہنچنے کے احکامات دیے تھے۔ موسیٰ بن نصیر مال و غنیمت اور زر و جواہر کے ساتھ پایہ تخت واپسی کے لیے روانہ ہو چکا تھا۔ ولید کے مرض الموت میں مبتلا ہونے کے بعد سلیمان کی کوشش تھی کہ موسیٰ کے قافلے کی آمد دمشق میں ولید کی موت کے بعد اور اس کی تخت نشینی کے وقت ہو، لیکن موسیٰ بن نصیر اپنے محسن اور مربی کی خدمت میں جلد از جلد حاضر ہو کر تحفے تحائف اور مال و غنیمت پیش کرنا چاہتا تھا۔ لہٰذا سلیمان کی خواہش کے خلاف نہایت تیزی سے پایہ تخت پہنچا۔ ولید کی طرف سے موسیٰ کی بے حد عزت افزائی ہوئی۔ انتقام کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے سلیمان نے تخت نشین ہونے کے بعد
موسیٰ کے تمام اعزازات اور مناصب سے یکسر محروم کر دیا اور اس کی تمام جائیداد ضبط کر لی۔ یہی نہیں بلکہ جب کسی صاحب اثر شخصیت کے کہنے پر موسیٰ کو قید سے آزاد کیا گیا تو سلیمان نے اس پر کئی لاکھ کا جرمانہ نافذ کر دیا۔ موسیٰ یہ کثیر رقم بطور جرمانہ ادا کرنے کے قابل نہ تھا۔ کہاں فاتح اسپین کی حیثیت سے شاہانہ طزق و احتشام، اور کہاں اب ایک تنگ دست انسان جو دو لقموں کا بھی محتاج ہو۔ اسی قسم پرسی اور تباہ حالی میں اس کا انتقال ہو گیا۔ سلیمان نے اپنے کینہ کی مزید تسکین کی خاطر موسیٰ بن نصیر کے بیٹے عبدالعزیز کو قتل کرا دیا۔ یہ تمام واقعات سلیمان کے کردار پر بدنما داغ ہیں۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں اس زمانے میں ہونے والی فتوحات کی۔ ولید کے زمانے میں شروع ہونے والی فتوحات کا سلسلہ اس دور میں بھی جاری رہا۔ خراسان کے ولی یزید بن محلب نے 98 ہجری میں 1,00,000 فوج کے ساتھ جرجان پر فوج کشی کی اور کوہستان، جرجان، طبرستان وغیرہ فتح کیے۔ بعض مواقعوں پر اسلامی فوج کو خاصا نقصان بھی اٹھانا پڑا، تاہم مجموعی حیثیت سے یہ مہمات کامیاب رہیں اور مخالفین کی طاقت کو کچل دیا گیا۔ ناظرین، سلیمان بن عبد الملک کے زمانے میں سلطنت روم اندرونی خلفشار سے دوچار تھی۔ سلیمان نے اس موقع کو غنیمت جان کر رومی سلطنت کے دارالحکومت قسطنطنیہ پر حملے کا منصوبہ بنایا۔ اس دوران لیو ایسوریائی نے، جو ایشیا کوچک میں رومی افواج کا ایک سپہ سالار تھا، سلیمان کو اپنے تعاون کی پیشکش کی۔ چنانچہ 58 ہجری میں بڑے زبردست پیمانے پر جنگی تیاریوں کا آغاز کیا گیا۔ بیش از بیش فوج اس مہم میں شمولیت کے لیے منظم کی گئی۔ سامان جنگ، اسلحہ، قلعہ شکن آلات اور سامان رسد کے خزانے جمع کیے گئے۔ یہ لشکر جرار مسلمہ بن عبد الملک کی ماتحتی میں روانہ ہوا۔ بری اور بحری دونوں اطراف سے قسطنطنیہ پر حملہ کیا گیا۔ خود مسلمہ خشکی کے راستے ایشیائی کوچک سے ہوتا ہوا آگے بڑھا۔ مسلمہ قسطنطنیہ پہنچا اور شہر کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ کئی ماہ جاری رہا۔ ناکہ بندی سے تنگ آ کر لوگوں نے صلح کی درخواست کی، جسے مسلمہ نے رد کر دیا۔ لیو ایسوریائی چونکہ مسلمانوں کی تمام کمزوریوں اور منصوبوں کی تفصیلات سے آگاہ ہو چکا تھا، اس لیے اس نے بڑی پامردی سے مزاحمت کی۔ موسم سرما کی شدید برف باری اور اشیاء ضرورت کی کمی کی بدولت مسلمان بھوکوں مرنے لگے۔ دوسری طرف اگرچہ سلیمان سرحد روم پر خیمہ زن تھا، لیکن بروقت امدادی فوج اور سامان رسد نہ بھیج سکا۔ وہ اس قدر تباہی کے باوجود فوج کی واپسی کے احکامات صادر کرنے پر رضامند نہ تھا۔ مگر دسمبر 719 میں سلیمان نے وابق کے مقام پر وفات پائی تو اس کے جانشین حضرت عمر بن عبدالعزیز نے مسلمہ کو فوری واپسی کے احکامات صادر کر دیے اور اس طرح یہ مہم ناکام ہوئی۔ ناظرین، اب ایک نظر ڈالتے ہیں سلیمان بن عبد الملک کے سیرت و کردار پر۔ سلیمان کا کردار مجموعہ ازداد تھا۔ اس کے حوالے سے خدا ترسی، نیک نفسی اور رعایا پروری کی ایسی بے شمار مثالیں موجود ہیں جن کی وجہ سے اسے بالمعمول ایک اصلاح پسند شخصیت مانا جاتا ہے۔ اس نے حجاج کے مقرر کردہ ظالم عاملین سے عوام کو نجات دلائی، پینے کے لیے میٹھے پانی کا بندوبست کیا۔ ولید کے زمانے کے قیدی رہا کر دیے گئے اور جیل خانوں کے دروازے کھول دیے گئے، لیکن ان کارہائے خیر کے باوجود وہ بے حد کینہ پرور تھا۔ اس نے محض اپنے انتقام کی آگ بجھانے کے لیے دنیا اسلام کے نامور سپہ سالاروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور کچھ کو ذلت کی زندگی گزارنے پر مجبور کیا۔ بہرحال اس کے دور کا سب سے اہم اور قابل قدر کارنامہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بطور خلیفہ تقرری ہے اور اسی بنا پر مورخین اسے مفتح الخیر کا لقب دیتے ہیں۔ ناظرین، سلیمان بن عبد الملک 719 عیسوی میں روم کی سرحد پر واقع فوجی مرکز وابق کے مقام پر اچانک وفات پا گیا۔ وفات کے وقت اس کی عمر 45 سال تھی اور مدت خلافت 2 سال 8 ماہ تھی۔ اس نے اپنی زندگی ہی میں بالترتیب عمر بن عبدالعزیز اور یزید بن عبد الملک کو اپنا جانشین نامزد کر کے بیعت حاصل کر لی تھی۔ ناظرین، اب اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ آپ کو آج کی ہماری معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔
انشاءاللہ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔